بھٹو. میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اسٹوڈنٹ ونگ کو ہمارا سندھ پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو مبارکباد دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی جد و جہد کے نتیجے میں، آپ کی انتھک محنت کی وجہ سے آپ نے سندھ کے سارے تعلیمی ادارے کے دورے کیے. آپ کا تنظیم نے ملک کے جو مختلف تعلیمی ادارے ہیں وہاں جا کے مہم چلائے ہیں. پارٹی کے اندر آپ نے مہم چلایا، سندھ بھر میں مہم چلایا، احتجاج کیا، اور آخر آپ کا حق چھین کے رکھا. وہ حق جو عامر ضیاء نے اس یونین سازی کا حق اس ملک کے عوام سے چھینا اور اس ملک کے طلباء سے یونین سازی کا حق چھینا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو جب پہلی بار وزیر اعظم بنے تو شہید بی بی نے جہاں یونینز کو بحال کیا تو وہاں طلباء یونینز کو بھی بحال کیا تھا. مگر افسوس کے ساتھ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے حکومت کے خلاف سازشیں ہوتی رہیں. شہید بی بی کا حکومت ختم کیا گیا اور جو حکومتیں بعد میں بنے انہوں نے یہ ہمیشہ کے لیے یونینز پہ پابندی لگائی. اب اسٹوڈنٹ پاکستان کے نوجوان جب 18 سال کے ہو جاتے ہیں، آپ اس ملک کا وزیر اعظم کے انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں. مطلب آپ اس ملک کا وزیر اعظم تو چن سکتے ہو. جنگ کے حالات ہو جائیں گے تو آپ کو جنگ کے لیے بھی تیار کیا جا سکتا ہے. آپ جنگ بھی لڑ سکتے ہو، ہتھیار اٹھا سکتے ہیں، بھارت کے خلاف آپ جنگ لڑ سکتے ہو. کسی بھی ملک کا حملہ ہوتا ہے تو ہمارے نوجوان صف اول کا کردار ادا کرتے ہیں. مگر جب آپ کی اپنی نمائندہ چننے کی باری آئے تو آپ کے پاس یہ بھی اختیار نہیں تھا کہ آپ اپنا نمائندہ کو خود منتخب کریں. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر پاکستان کو قائد اعظم محمد علی جناح نے ملک بنایا تو وہ کسی تشدد کے نتیجے میں نہیں، کسی جنگ کے نتیجے میں نہیں، وہ سیاسی جمہوری پرامن جدوجہد کے نتیجے میں ہمیں ملک ملا. جب قائد عوام نے ہمیں آئین دیا، جب قائد عوام نے پاکستان میں جمہوریت دی، جب پاکستان میں پاکستان کی ہر شہری کو ووٹ کا حق دلوایا، تو ہم نے کوئی جنگ نہیں لڑا. ہم نے سیاسی طریقے سے، جمہوری طریقے سے پرامن جدوجہد لڑ کے جمہوریت کو بحال کیا. تو یہ اس ملک کے نوجوانوں کے خلاف سب سے بڑا جو ظلم کیا گیا وہ آپ کی آواز دبانے کی کوشش کی گئی. آپ سے آپ کے جو مسائل ہیں ان پہ آپ کو نہ صرف بولنے کی اجازت نہیں، آرگنائز ہونے کی اجازت نہیں، آپ کے مسائل کے بارے میں اویئرنیس پھیلانے کی اجازت نہیں. آپ کے اپنے ادارے جو آپ کے لیے بنائے ہوئے ہیں، جہاں آپ کے فیصلے لیے جاتے تھے وہ آپ کے بغیر فیصلے لیے جاتے تھے، آپ کے سنے بغیر فیصلے لیے جاتے ہیں. جیسے مراد علی شاہ صاحب نے کہا، اس ملک کے مستقبل اگر آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ کے اپنا مستقبل بھی آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے.
یہ بڑا عجیب سیاست ہے، عجیب کانسیپٹ ہے کہ نوجوانوں کو سیاست نہیں کرنا چاہیے، یونیورسٹی میں سیاست نہیں ہونا چاہیے، جیسے سیاست کوئی گالی ہے۔ سیاست کرنا آپ کا حق ہے، سیاست کرنا آپ کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ ایک طرف بندوق ہو، ایک طرف ٹینک ہو، ایک طرف بم ہو، دوسری طرف نوجوان ہو، اس کا ووٹ کا حق ہو، سیاست کرنے کا حق ہو، آپ ملک کا کس تبدیل کر سکتے ہیں۔ اور ہم جو پاکستان کے معاشرے پہ کانورسیشن ہوتا ہے، جب ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اتنا تشدد، اتنا وائلنس کیوں پھیل چکا، اتنا ظلم، اتنا بربریت کیوں ہو رہا ہے، مذہب کے نام پہ سیاست کیوں کی جاتی ہے، ایتھنک لائنز میں برادری کے کانسیپٹ پہ کیوں سپیس لیا جاتا ہے، تو وہ اس لیے کہ آپ پہ پابندی ڈالی گئی تھی کہ آپ نظریاتی طور پہ منشور لے کے سیاست نہیں کر سکتے۔ تو مختلف گروپس نے اپنے اپنے تحفظ کرنے کے لیے ایسے کانسیپٹس لے کر آئے جس سے نہ صرف ہمارا یونیورسٹیز کو، تعلیمی اداروں کو نقصان ہوا، نہ صرف ہمارے نوجوانوں کو تربیت میں اس کا نقصان ہوا، ہمارا پورا کا پورا معاشرے کو نقصان ہوا۔ اب جب آپ کے پاس اپنا حق ہے، آپ اپنے ہی جدوجہد خود لیڈ کریں گے، اور آپ سے جو باقی حقوق چھینے جا رہے ہیں وہ بھی ہم نے واپس چھینا، وہ بھی ہم نے حاصل کرنا ہے۔ تعلیمی ادارے میں جس طریقے سے، جس تیزی سے آپ کا فیسوں میں اضافہ ہو رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ جس طریقے سے پورے ریاست چلایا جا رہا ہے اس وقت، اور نوجوانوں کو روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے بجائے روزگار کے موقع دینے کے بجائے روزگار چھینا جا رہا ہے۔ نوجوانوں کے لیے وہ مواقع پیدا نہیں کیے جا رہے ہیں۔ آپ نے ان ایشوز کی طرف توجہ دلانا پڑے گا۔ ہر دوسرا دن کہیں نہ کہیں پورا سندھ سے، مگر ملک بھر میں سے تعلیمی ادارے سے، مختلف ادارے سے ہراسمنٹ کا کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ اب یہ تو بہت ہی ناانصافی ہے کہ وہ جو ان کیسز پہ پھر انویسٹیگیٹ کریں گے وہ انہی تعلیمی ادارے سے کے نمائندے ہوں گے جن کے کالیگز کے بارے میں انویسٹیگیشن ہو رہا ہوگا۔ جب آپ کے فیس میں اضافہ کرنے کے فیصلے کیے جاتے ہیں تو آپ سے کوئی مشورہ نہیں کیا جاتا۔ جب پورا ملک میں ایک نیا کریکولم، سنگل نیشنل کریکولم کے نام پہ ملک پہ مسلط کیا جاتا ہے تو ایک نوجوان سے، ایک اسٹوڈنٹ سے پوچھا تک نہیں جاتا کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اب آپ اپنے فیصلے خود لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اسٹوڈنٹ یونینز کا بحالی تو ہمارا پہلا قدم ہے۔ آپ انشاءاللہ تعالی اب جب ہمارے اسٹوڈنٹس آرگنائز ہوں گے تو آپ نہ صرف اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کریں گے، اپنے مستقبل کے فیصلے کریں گے، مگر اگر پی پی کا حکومت ہوگا تو آپ خود حکومت بھی چلائیں گے۔ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا ایجوکیشن کا وزیر سردار شاہ صاحب، اسماعیل راہو صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، اور یہ
جو پاکستان پیپلز پارٹی کا PSF کا تنظیم ہے یا جو بھی تنظیم جو بھی یونینز کے الیکشنز انشاءاللہ تعالی آگے جیت کے اپنے ادارے کے نمائندے بنائیں گے تو آپ لوگ یہ دونوں ڈپارٹمنٹس چلائیں گے انشاءاللہ. اور مجھے اگر ہم نے سندھ کا تعلیمی نظام میں بہتری لانا ہے، اگر ہم نے ملک میں کے تعلیمی نظام میں بہتری لانا ہے تو اس ملک کے نوجوانوں کو، اس ملک کے طالب علموں کو یہ فیصلے لینے پڑیں گے. خود آپ نے تعلیمی ادارے کے فیصلے لینے پڑیں گے تاکہ آپ کے مفاد میں فیصلے لیے جائیں اور تعلیمی ادارے اسٹوڈنٹس سے لینے کے بجائے صرف اور صرف ان کا کام یہ ہے کہ آپ کو دینا ہے، آپ کو تعلیم کے جو شعبے ہے اس میں آپ کو مدد کرنا ہے اور آپ کے سارے حقوق کا تحفظ کرنا ہے. میں نے جب اپنی پاکستان پیپلز پارٹی میں زیادہ سیاسی کام سونپا گیا اور ہمارا جو پہلا ٹارگٹ تھا، جو پہلا ایمفسس تھا وہ مفت علاج کا ہمارا کوشش رہا ہے. وہ اس لیے کہ یہ شہید بی بی اور بھٹو شہید کا نظریہ بھی تھا اور ہم اس کوشش پہ لگے رہے ہیں. اور ویسے آپ کو تو پتہ ہے کہ NFC اور باقی ہمارا وسائل کے کیا مسائل ہے، مگر مسائل کی کمی کے باوجود زیادہ محنت کی وجہ سے صحیح لوگوں کو صحیح جگہ پہ ذمہ داری دینے کی وجہ سے ہم نے ایسے شاندار صحت کے ادارے بنائے ہیں جو عالمی سطح کے عالمی سٹینڈرڈز کے ادارے بھی ہیں، مفت علاج بھی پہنچاتے ہیں، نہ صرف کراچی میں مگر صوبہ بھر میں ایسے کام کرتے ہیں. تو اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ تو کام چلتا رہے گا اور ہمیشہ بہتری کی گنجائش ہے، اور جہاں تک ہم ابھی نہیں پہنچا انشاءاللہ تعالیٰ مستقبل میں ضرور پہنچیں گے. دیکھیے جو میرا نیکسٹ ٹارگٹ ہے، جو انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے، آپ ہمارے ساتھ دیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع ملے آگے جا کے، تو میرا یہ خواب ہے کہ جیسے ہم نے چاہے وہ دل کا ہاسپٹل کا مفت علاج کا، چاہے وہ گورنمنٹ کا ہاسپٹل تو مفت ہو، JPMC تو مفت ہو، تو میرا یہ خواب ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ مل کے ہم اس کے لیے جد و جہد کریں، آپ کے ساتھ مل کے ہم اس کے لیے محنت کریں کہ جو ریاست کے جو ملک کے تعلیمی ادارے ہیں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ملک بھر میں جتنے بھی حکومت کے یونیورسٹیز بنے ہیں سب سے زیادہ تعداد پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہی بنے ہیں. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آگے جا کے ہم مل کے اس محنت کریں، جد و جہد کریں کہ ہمارے تعلیمی ادارے بھی 100% مفت ہو جیسے ہمارے صحت کے ادارے 100% مفت ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دیکھنا ہو کہ CM صاحب کا بجٹ ابھی سوچ رہے، ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ہم نے کچھ سندھ کے صحت کے ادارے کو انٹرنیشنل سطح پہ پہنچائے ہیں، اگر ہم سندھ کے طالب علموں کے ساتھ مل کے کام کریں گے، ملک بھر کے طالب علموں کے ساتھ مل کے کام کریں گے، آپ سے مل کے نیا کریکولمز بنائیں گے، آپ سے مل کے آپ کے ادارے کے پالیسیز بنائیں گے، تو ہم نہ صرف فیس کا بوجھ کم کر سکیں گے مگر ان کا سٹینڈرڈز میں اضافہ کر سکیں گے. تو آپ کے ساتھ مل کے جیسے ہم نے صحت کے لیے کیا، ہم ویسے ہی ہمارے تعلیمی ادارے کے لیے کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک دن میں ممکن ہی نہیں ہے، لیکن ہم نوجوان ہیں، ہم انشاءاللہ تعالی لمبا اننگ ساتھ کھیلیں گے. تو یہ ہمارا ایک سیاسی گول ہے، ہمارا ایک منشور کا حصہ ہے جو ایک دن جیسے آج ہم
اتنے سالوں بعد اسٹوڈنٹ یونینز کو بحال ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں ایک دن آپ کے سامنے کھڑا ہوں گا اور اس قسم کا ہمارا جو محنت ہے وہ اس کے سامنے. اگر ہمارا لانگ ٹرم پلان یہی ہے، اگر ہمارا لانگ ٹرم تعلیم کے لیے، نوجوانوں کے لیے، اسٹوڈنٹس کا پلان یہی ہے، تو اس کو ہمیں اس پہ نظر رکھنا چاہیے. ساتھ ساتھ ہمارا میڈیم ٹرم پلان کیا ہو سکتا ہے؟ جیسے میں نے پہلے کہا کہ سب سے زیادہ تبدیلی تعلیمی ادارے صوبہ سندھ ہو، صوبہ پنجاب ہو، پختونخوا ہو، آزاد کشمیر ہو، تو پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں وہ بنائے گئے. اب ہمارا جو چیلنج ہے اگلا 5 سال کے لیے کہ سندھ کا ہر ڈسٹرکٹ میں آپ کا کراچی کے ڈویژن کا ہر ڈسٹرکٹ میں، حیدرآباد ڈویژن کے ہر ڈسٹرکٹ پہ، میرپور خاص ڈویژن، سارے ڈسٹرکٹس میں، لڑکانو ڈویژن، سکر ڈویژن، ہر ڈسٹرکٹ میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم یونیورسٹی کھولیں یا کم از کم کیمپس کو، تاکہ جیسے ہمارا یہ کوشش جاری ہے کہ ہم صحت کے ادارے عوام کے گھروں تک پہنچائیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ تعلیم کا جو فیسلٹی ہے، یونیورسٹی کا جو آپ کا حق ہے، وہ بھی ہم آپ کے دروازوں تک پہنچا دیں. تیسرا کانسیپٹ جو میرا خیال میں اگلا بجٹ میں سی ایم صاحب خود اس پہ کچھ تفصیل اعلان کرے گا، وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہمارے نوجوانوں کے لیے ڈسٹرکٹس میں ایسے یوتھ مرکز قائم کرے جہاں اس ملک کے نوجوانوں کے لیے ایک جو بھی آپ کے پاس جتنا بھی وسائل ہے، جیسے بھی ایک ایسا جگہ ہو جہاں جب آپ جائیں اور اگر آپ کا شوق ہے ثقافت میں، کلچر میں، شاعری میں، تو آپ کو جیسے یہاں ہم کلچر سینٹر میں کھڑے ہیں، تو یہ اگر آپ کا کلچر ایکٹیویٹیز کا شوق ہے تو وہاں ہم ایک اسپیس پرووائڈ کریں جہاں یہ چیزیں. اگر آپ کا شوق ہے اسپورٹس میں، اگر آپ کا شوق ہے ایکسرسائز میں، اسپورٹس میں، گیمز میں، تو اسی یوتھ کا مرکز میں آپ کو یہ فیسلٹی ملے کہ وہاں کے علاقے کے بچے کے لیے کہ وہ پازیٹیو ایکٹیویٹی میں انگیج کر سکیں. دوسرا ایک چیز جو ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا تعلیمی تو انفراسٹرکچر بھی بہتر ہو، اور جو نہ صرف کوانٹٹی آف ایجوکیشن مگر جو کوالٹی آف ایجوکیشن میں تو ہم بہتری لے کر آنا چاہ رہے ہیں. اور ایک جو مسئلہ ہمیں نظر آ رہا ہے، اور میں بھی اسٹوڈنٹ ہوتا تھا اور میرے ساتھ تو اسٹوڈنٹس ہوتے تھے، میں نے دیکھا ایک مسئلہ جو مسلسل سب کے لیے یہ ہوتا تھا، ایک ڈگری تو وہ بہت محنت کر کے حاصل کرتے ہیں، اچھی ڈگری لے کر آتے ہیں، اور پھر ڈگری لے کر اب روزگار کا جب بندوبست کرنا پڑتا ہے تو بہت محنت لگتا ہے، بہت ٹائم لگتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں، 3 ڈگریاں ہاتھ میں لے کے پھر رہے ہیں. اور تو ہمارا ویسے پیپلز پارٹی کا ہمیشہ ہمارا جہاں تک روزگار کی بات ہے، تاریخ ہمارا گواہ ہے، پیپلز پارٹی ہمیشہ روزگار فراہم کرتی ہے، روزگار کے مواقع پیدا کرتی ہے. قائد عوام کے بارے میں تو صرف تاریخ کا حصہ ہے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے لیے کہا جاتا تھا کہ بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی. تو obviously
ہم چاہتے ہیں کہ جتنا پبلک اور گورنمنٹ کی جگہ میں اسپیس ہے وہاں بھی یوتھ کو سب کو موقع ملنا چاہیے، مگر اتنے وہاں ایک there's a certain limited capacity، خاص طور پہ آج کل انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے ہم مزید اضافہ کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ ہم کیسا انشور کر سکتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کے لیے یہ موقع فراہم کیا جائے۔ تو ایک جو ایسے ہمارے پاس بہت سے سندھ حکومت میں ایک تو جیسے سکلز ڈیولپمنٹ ہے، بہت سے ایسے ادارے ہوتے ہیں، کوئی اسٹافٹا ہے، بی بی یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں یہ سب مل کے محنت کریں اور اسی یوتھ مرکز میں یہ سارے ادارے کے نہ صرف نمائندے ہو اور ان کے کام ہو کہ وہ وہاں بیٹھ کے جو نوجوان اپنا سکلز میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، ووکیشنل ٹریننگ کروانا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ حکومت کی طرف سے اسی یوتھ مرکز میں وہ فیسلٹی پرووائڈ کیا جائے۔ اور جو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ جو ایک کریئر ایڈوائس ہو سکتا ہے، جو بچوں کو، نوجوانوں کو، ریسنٹلی گریجویٹڈ اسٹوڈنٹس کو جو ٹریننگ دلوائے دے سکتے ہیں، جو ایڈوائس دے سکتے ہیں کہ اب آپ نے اپنا ڈگری تو لے لیا، اب اس ڈگری کی بنیاد پہ، آپ کے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ، آپ کے سکلز کی بنیاد پہ ہم کس فیلڈ میں کہاں آپ کے لیے روزگار تلاش کرنا مناسب ہوگا اور کہاں ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ اس میں وہ ایڈوائس کرتے ہیں، وہ ٹریننگ دیتے ہیں کہ آپ اگر آپ نے انٹرویو کے لیے جانا ہے، آپ نے انٹرویو دینا ہے، تو وہ انٹرویو کیسے دینا ہے، کیسے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے، کیسے باقیوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو آپ زیادہ پروموٹ کر سکتے ہیں، اور بہت طریقہ کار ہوتے ہیں، بہت ایڈوائس اویلیبل ہوتے ہیں۔ جو جب آپ نوجوان ہوتے ہیں، آپ یونیورسٹی سے نکلتے ہیں تو آپ کے پاس یہ انفارمیشن نہیں ہوتا ہے، تو کیریئر کاؤنسلنگ از سم تھنگ دیٹس ویری امپورٹنٹ۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اسی یوتھ مرکز میں جو آپ کا اپنا ادارہ انشاءاللہ تعالیٰ بنے گا، جس کا کام ہی یہی ہوگا کہ آپ کا خیال رکھے، یوتھ کا خیال رکھے، اور آپ مل کے ایک ایسا جگہ پہ جا سکے کہ آپ اپنے جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہے وہ بھی پازیٹیولی کر سکے، اور جو آپ کا روزگار کا جو ہمارا فرض ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم میکسیمم روزگار کے مواقع پرووائڈ کریں، جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہر نوجوان کو، ہر شہری کو، حکومت کی طرف سے یہ مسلسل کوشش ہونا چاہیے کہ ہم کیسے ہمارا امپلائمنٹ میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ مل کے جد و جہد کر کے، محنت کر کے اس خواب کو حقیقت میں ہم تبدیل کر دیں گے، اور ہمارا اسٹوڈنٹس کا مستقبل ان کے اپنے ہاتھوں میں ہوں گے۔ آخر میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب یحییٰ خان کا آمریت کا خاتمے تو وقت آیا، تو اس ملک کے نوجوان، اس ملک کا اسٹوڈنٹس کا صف اول کا کردار تھا۔ جب عامر ضیاء کے خلاف جد و جہد لڑنے کا وقت آیا تو اسٹوڈنٹس کا جو کردار تھا وہ اب تاریخی ہے۔ اس ملک کے لیے، اس ملک کی مستقبل کے لیے آپ کا جو کردار ہے وہ مثالی ہے، اور آپ سے یہ حق چھیننے کی وجہ یہ تھا کہ جو غیر جمہوری نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں، جو ایک پولیٹیکل سوسائٹی چاہتے ہیں، تاکہ آپ کو اس معاشرے کو کنٹرول کرنا زیادہ آسان ہوگا، انشاءاللہ تعالی یہ سارے جو فورسز ہیں جن کی وجہ سے آج ہم پہ یہ نالائق، نااہل، ناجائز حکمران مسلط ہے، اب یہ نیا نسل ان کے مقابلے کرنے کے لیے تیار ہے، اور ہم اس نیا سلیکٹڈ حکومت جس کی وجہ سے معاشی بحران پیدا ہوا ہے، جن کی وجہ سے
महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत तारीखी सतह पे पहुंच चुका है, जिनकी वजह से तालीमी इदारे की फीस तारीखी सतह पर पहुंच चुका है, जिनकी वजह से पाकिस्तान का मुआशी खुद मुख्तारी पे हमला किया गया है, जिनकी वजह से हमारा फॉरेन पॉलिसी तक कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के नौजवान अब जिद्दोजहद करने के लिए तैयार है। अवामी मार्च जो 27 फरवरी को इसी शहर से निकलेंगे, हमारा जो चार्टर ऑफ डिमांड्स होगा उसमें जहां तुलबा का जिक्र होगा, वहां हमारा पहला डिमांड यही होगा कि जैसे सिंध ने स्टूडेंट यूनियंस को बहाल किया, वैसे पूरा मुल्क स्टूडेंट यूनियंस को बहाल करना चाहिए। ये वही असेंबली है जिसने पाकिस्तान बनाने के लिए सबसे पहले करारदाद पेश किया और स्टूडेंट यूनियंस का बहाली के लिए सबसे पहले कदम उसी सिंध असेंबली ने उठाया। मैं फख्र महसूस करता हूं कि हम मुसलसल कहते हैं और मेहनत करते हैं कि कायदे अवाम को नामुकम्मल ख्वाब को, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को नामुकम्मल जिद्दोजहद को हमने मिलकर मुकम्मल करना है। उसका एक हिस्सा हमने स्टूडेंट यूनियंस को बहाल करके और ये हमारा जमहूरी निज़ाम के लिए, हमारा जमहूरियत के लिए, हमारे पार्टी की मुस्तक़बिल के लिए बहुत अच्छी बात है कि अब जो नर्सरी से हमें नज़रियाती कारकुन का हमारा जो तादाद था, अब एक नया नस्ल उसमें भी सामने आएगा। और मैं साफ थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पे यहाँ आपका रीजनल भी, वैसे मुल्क भर में मुहिम चलाया जाता है, लेकिन जो रंग दिया जाता है हमारा रीजनली, वो ये दिया जाता है कि पीपल्स पार्टी तो वडेरों की पार्टी है ना। कौन इनको समझाएगा कि पीपल्स पार्टी तो PSF की पार्टी है। और हमें हमारे सकाफत पे, हमारा तारीख पे ना तनकीद करने की कोशिश करते हैं। उनका ये गलतफहमी नहीं है, ये जानते हैं कि जो हुकूक दिए गए हैं वो पीपल्स पार्टी ने दिए हैं। जो सरदारी निज़ाम के खिलाफ मुहिम चलाया गया वो कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया। हर जालिम आमर की दौर में एक जो सबसे जालिम फ्यूरल्स होते हैं, दूसरे सूबे में कोई और नाम से पुकारे जाते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो सबसे जालिम होते हैं, उनका एक अलायंस बनाया जाता है और वो इस सूबा को चलाते हैं और मुल्क को चलाते हैं। पीपल्स पार्टी में जो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जाता है कि पीपल्स पार्टी को इनकी ज़रूरत है, पीपल्स पार्टी तो पीरो और वडेरों का जमात है, मैं आपको बड़ा साफ क्लियरली कहना चाह रहा हूँ कि उनको पीपल्स पार्टी की ज़रूरत है। और हम हर किसी के साथ मिलके सब किसी को इक्वल ट्रीटमेंट दे के हम साथ चलते हैं। ये हमारी जमात का हिस्ट्री है, ये हमारा जमात का नज़रिया है। एक तो कदम आगे चलते हैं, कभी कभार एक तो कदम पीछे चलते हैं, लेकिन हमारा मंजिल साफ सामने नज़र आ रहा है।
اور ہم اس برابری پہ یقین رکھتے ہیں اور اس ہر اصول پہ یقین رکھتے ہیں جو قائد عوام نے اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے ہمیں دی، کہ اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہمارا سیاست ہے، مساوات ہمارا معیشت ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اور شہادت ہمارا منزل ہے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف جو کردار کشی کی مہم چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنا مہم چلائیں، ہم اپنے مہم چلانے والے ہیں۔ جو کبھی صدارتی نظام کا شوشہ چھوڑتے ہیں تو کبھی 18ویں ترمیم کا رول بیک کرنے کی بات کرتے ہیں، کبھی وہ کہیں انڈس پہ ڈیم بنا کے ہمیں پیاس سے مروانے کی باتیں کرتے ہیں، ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ آج بھی بھٹو زندہ ہے، کل بھی بھٹو زندہ تھا۔ تو اپنا کوشش کرتے رہو گے، ہم اپنا کوشش میں لگے رہیں گے۔ میں بھی ہوں، آپ بھی ہو، انشاءاللہ تعالی تاریخ ہمیں بتائے گا کہ کون جیتا ہے، کون ہارا ہے۔ میں اپنے نوجوانوں سے، اپنے طالب علموں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آئے ہمارے ساتھ دیں، ہم آپ کی طرح نوجوان ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب پاکستان کے لیے نوجوان قیادت کا وقت آ چکا ہے۔ ایک بار پھر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پی ایس ایف کو، ہمارے جیالوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ کی محنت، آپ کی خون پسینوں کی وجہ سے ہم نے قائد عوام کا خواب پورا کر دے گا۔ جی بھٹو، آپ نے تصویریں کچھ نوجوانوں